السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. اچھا، آج میں جس بات سے آغاز کر رہی ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ اپنی زندگی کے حال کو ہمیشہ بہت اچھا جئیں. آپ جس حال میں ابھی پریزنٹ میں ہیں اس کو بہت اچھے سے انجوائے کر کے جائیں. ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں اور ہم بس اپنے پریزنٹ کو انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے اور اپنے فیوچر کی خوابوں میں گم ہوتے ہیں، اس کو پانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے پریزنٹ کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور پھر ان فیوچر ہمیں اپنا وہ پاسٹ جو ہے وہ بہت یاد آتا ہے. ایسا ہی ہے آپ لوگ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہوں گے. تو آج میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. اس طرح ہوا کہ میں نے آج اپنے واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس لگایا جس میں میں نے پرانے دوستوں کے حوالے سے کچھ کوٹیشنز لکھ کے ڈالی، جس میں کچھ یوں تھا کہ پرانے دوست جو ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے لیے دل کا ایک کمرہ خالی رہتا ہے اور ان کے ساتھ مسکراہٹیں بے لوث ہوتی ہیں، آنسو فلٹر کے بغیر ہوتے ہیں. تو یہ جب میں نے اسٹیٹس لگایا تو میں نے اپنی پرانی میموریز کو بہت یاد کیا، اپنی فرینڈس کو یاد کیا، اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کیا. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر وقت یاد رکھتے ہیں زندگی کے ہر ہی معاملے میں ہمیں اپنے فرینڈس کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے فیملی کی یاد آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی لائف میں کچھ اس طرح بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اس چیز کو یوٹیلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ ان سے بات کریں، مطلب ہمیں موقع نہیں مل پا رہا ہوتا. تو ایسا ہی کچھ سین میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا. مطلب میں زیادہ کسی سے کانٹیکٹ نہیں رکھ پاتی کیونکہ اتنی بزینس ہوتی ہے شادی کے بعد. اور سچ بتاؤں تو میری کچھ نیچر بھی نہیں ہے، میں بہت اپنے آپ میں رہنے والی تھوڑی بندی ہوں. جب ملتی ہوں تو بہت اچھے سے کھلے دل کے ساتھ، لیکن مجھے وہ بہت زیادہ جو فون یوز کرنے والا بندہ ہوتا ہے، ہر وقت واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ رکھنا، میری تھوڑی اس طرح کی نیچر نہیں ہے. ہاں، یاد سب کو رکھتی ہوں، دعا بھی کرتی ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ سب کو مجھ سے گلہ ضرور رہتا ہے. تو میں آپ کو واٹس ایپ کی بات بتا رہی تھی کہ مجھے پھر میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ آپ تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتی ہیں، آپ تو ہمیں بھول گئی ہیں، ہم تو آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بڑا پیارا سا جواب دیا. میں نے کہا آپ ہر وقت میری یادوں میں ہوتے ہیں، میری دعاؤں میں ہوتے ہیں، اور پتہ ہے جب انسان نے کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہو تو اسے اس وقت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ ہر وقت ہی اس کے شعور میں وہ باتیں رہتی ہیں، اور جب بھی وہ ان لمحات کو یاد کرتا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکراہٹ ضرور آتی ہے. تو میں ایک نظم کا ایک شعر جو ہے وہ ان کو سنانا چاہوں گی. بچھڑ گئے ہیں تو کیا ہوا کہ یہی تو دستور زندگی ہے، جدائیوں میں نہ قربتوں کا ملال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. محبتوں میں ہر ایک لمحہ مثال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. بچھڑ کے بھی ایک دوسرے کا خیال ہوگا، یہ طے ہوا تھا. کتنی اچھی ہوتی ہے یہ نظمیں، ہمارے احساسات کو الفاظ کی شکل میں ڈھال کے دوسروں تک پہنچا دیتی ہیں. تو میں تو سب کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ بس سب کو آباد رکھے، خوش رکھے، سب کے نصیب بہت زیادہ اچھے کرے. آمین ثم آمین. اچھا، آج میں ایک تحریر پڑھ رہی تھی، تو تحریر میں کچھ الفاظ ایسے تھے جنہوں نے میرے دل کو بہت زیادہ ہٹ کیا. تو اس کا کچھ لب لباب یوں تھا کہ ہم اپنے لیے بہت ساری چیزیں اللہ پاک سے مانگتے ہیں، بہت دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ چیز بس ہمیں مل جائے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، تہجد میں مانگتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو خیر کے ساتھ ملنے کی، آسان بنا کر ملنے کی دعا نہیں کرتے. ایسا ہی ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ کرتے ہوں، لیکن شاید میں نے آج تک ایسے نہیں کیا. یعنی ایسے ہوتا ہے کہ بس اللہ پاک سے مانگ لی، بہت زیادہ مانگ لی دعائیں، تہجد میں مانگ لی، نمازوں کے بعد مانگ لی، ہر وقت وظیفوں کے ساتھ مانگ لی، لیکن کبھی بھی اس چیز کو خیر کے ساتھ ملنے کی دعا نہیں مانگی، اس چیز کو آسان بنا کر ملنے کی دعا نہیں مانگی.
تو پتہ ہے کیا چیزیں مل جاتی ہیں ہمیں. اللہ پاک دعاؤں کو سن لیتے ہیں بے شک اور وہ نواز بھی دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم اپنے لیے وہ چیز ایسے مانگ لیتے ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے. تو ہمیشہ اپنا ایک ٹارگٹ رکھیں کہ اللہ پاک سے جب بھی مانگیں اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک میری یہ خواہش ہے، اس خواہش کو آپ پورا کریں، آپ مجھے نوازیں، لیکن اللہ پاک اس چیز کو میرے لیے خیر بنا کر مجھے نوازیں، اس چیز میں میرے لیے خیر رکھ دیں، اور اللہ پاک اس چیز کو میرے لیے مشکل نہ بنانا، اس چیز کو میرے لیے آسان بنا کر مجھے نوازنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس چیز میں خیر ضرور رکھیں گے. تو اپنی دعاؤں میں اس چیز کا ایڈیشن نا آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے. اچھا آج نا میں بنا رہی تھی ثابت مسور کی دال اور ساتھ میں نے چاول بوائل کیے تھے. اچھا ان دونوں کا کمبینیشن مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے اتنی اچھی لگتی ہے یہ دال اور ساتھ میں نا بوائلڈ رائس نا بہت اچھے لگتے ہیں، ساتھ مزے کا سیلڈ بنا ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. اچھا پچھلے دنوں تو عدنان کی وہ ڈائٹ چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا بن ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ میں تو کہتی ہوں کہ میرے ساتھ کوئی کھائے تو میں کھاؤں، ادروائز جو ہے میں اپنے لیے کچھ خاص محنت کرتی نہیں ہوں، جس کی وجہ سے میں نا کافی اپنا ویٹ لاس کر چکی ہوں، کیونکہ میں پچھلے مہینے بیمار بھی کافی رہی تھی اور پھر میں نے اپنی ڈائٹ بھی اچھی نہیں رکھی، جس کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ میں کافی نا ویک ہو گئی. تو اب پھر یہ ہے کہ عدنان تھوڑا تھوڑا اب ڈائٹ چینج کر رہے ہیں، روٹی وغیرہ کی طرف آ رہے ہیں، تو میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو میرا بھی ساتھ نا اب کام شروع ہو جائے گا، پھر سے اپنی ہیلتھ بنانی ہے، اسٹرانگ کرنا ہے. تو بس کھانا وغیرہ میں بنا رہی تھی، تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے اپنے کچھ کبڈ کھولی ہوئی تھی، اپنے کبڈ کو ساتھ ساتھ نا سیٹ کر رہی تھی، سارے ڈریسز میں نے اپنے نکالے ہوئے تھے. اچھا گرمیوں میں ایسے دل کرتا ہے نا انسان کا کہ بہت لائٹ کپڑے پہنے، تو دل تو میرا بھی کرتا ہے، بٹ میں کہتی ہوں کہ تھوڑے پیارے پیارے کپڑے ہوں جو بندہ گھر میں بھی پہنے نا، وہ ڈیسنٹ پرنٹ ہو. خیر یہ تو گھر پہننے والے نہیں ہیں، یہ تو میری شادی کے ڈریسز ہیں، تو یہ ویسے آپ کو دکھا رہی ہوں. تو ویسے نا گرمیوں میں میرا دل کرتا ہے پیارے پیارے پرنٹ ہوں. اچھا پچھلے سال میری شادی ہوئی تھی نا، تو گرمی بہت شدید تھی کیونکہ جولائی میں شادی ہوئی تھی، تو لیکن یہ تھا کہ میں ڈریسز اپنے صحیح پہنتی تھی. میں کہتی تھی یہ موقع کون سا انسان کے پاس بار بار آتا ہے، تو میں نے اس مومنٹ کو نا صحیح انجوائے کیا، صحیح اپنی ڈریسنگ کرتی تھی. حالانکہ میں گرمی کے معاملے میں بہت زیادہ کھٹی ہوں، مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتی، میں ایون باہر بھی نہیں جاتی اس گرمی کی وجہ سے. تو یہ ہے کہ لیکن پچھلے سال نا میں نے اپنی شادی کے مومنٹس کو صحیح انجوائے کیا، صحیح ڈریسنگ وغیرہ کرتی تھی. اس بات کو سوچ کے جو کہ میں نے آپ سے ولاگ کے شروع میں کی تھی کہ یہ وقت پھر نا انسان کے پاس واپس نہیں آتا، اور فیوچر میں انسان جا کے پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش اس ٹائم پہ میں نے یہ بھی کر لیا ہوتا، کاش اس ٹائم پہ میں نے اس مومنٹ کو انجوائے کر لیا ہوتا. تو اسی لیے کسی چیز کو اپنے لیے حسرت نہ بننے دیں، ہر چیز کو نا انجوائے کریں اپنی لائف کے. اور ایک اور موسٹ امپورٹنٹ بات، کبھی کسی سے نا حسد نہیں کرنا. حسد اتنی بری چیز ہے کہ جو آپ کی نیکیوں کو، جو آپ نے بڑی مشکل سے نیکیاں کی ہوتی ہیں، وہ ان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ہمیشہ حسد سے بچیں. یہ ویسے ایک فطری بات ہے، انسان کے دل میں حسد آتا ہے، لیکن آپ نے نا اس چیز کا علاج کرنا ہے. وہ کیسے علاج کرنا ہے کہ آپ نے فوراً اپنے نفس پر قابو پانا ہے اور دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ نے ان کو عطا کیا، اللہ پاک ان کے لیے اس چیز میں برکت دیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے نوازیں. اگر اس پر ہم ورک نہیں کریں گے اور دوسروں سے حسد کرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، تو اندر کی آگ انسان کو کھا جاتی ہے، اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، اس کی صحت کو متاثر کر دیتی ہے. تو اسی لیے اس چیز کو نا اوائڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ڈبل فیس ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ عرف عام میں کہہ سکتے ہیں منافقت. اچھا یہ ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے، بلکہ ہم سب کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن اس کا عذاب اتنا سخت ہے، اور ہم اسے اپنے اوپر کبھی بھی یہ نہیں ظاہر کر رہے ہوتے کہ ہم منافق ہیں، لیکن ہم منافق ہوتے ہیں. ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور ہمارے ظاہر میں نا کچھ اور ہوتا ہے. ہم لوگوں کے منہ پہ بہت اچھے بن رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی اور ہمدردی شو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. ان شارٹ منافقت ایسا دھوکہ ہے جس میں انسان
اپنائیت کے پردے میں چھپ کر اگلے انسان پر وار کرتا ہے۔ منافقت کا زہر آہستہ آہستہ دلوں میں سرایت کرتا ہے اور بالآخر اعتماد جیسے مقدس رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے اپنے اندر سے نا یہ چیز ختم کرنی ہے، جائزہ لینا ہے اپنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ظاہر میں کچھ اور ہوں اور میرا باطن کچھ اور ہے۔ اور اس کا عذاب آخرت کے لحاظ سے بھی بتا دوں کہ قرآن پاک میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، کافر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، کافر کبھی بھی نہیں ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں، بلکہ مسلمان ہی ہوں گے، کیونکہ منافق مسلمان ہی ہوتا ہے، یعنی کہ مسلمان کے اندر ہی کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ منافق کہلاتا ہے۔ تو اللہ پاک کو ڈبل فیس بالکل پسند نہیں ہے، آپ جیسے اندر ہیں آپ ویسے ہی بظاہر بھی نظر آنے چاہیے، ورنہ آپ کی نمازیں، رات کو اٹھ کر قیام کسی کام کا نہیں ہے۔ تو آئی ہوپ آپ نے میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور آج بہت ساری باتیں ایسی تھیں کہ جو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے والی تھیں، تو اگر آپ کو پسند آئی ہیں اور آپ اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو مسٹ لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔